السلام علیکم ناظرین، سنہرے لوگ میں ہوں آپ کا میزبان سید عبدالباسط۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سنہرے لوگ میں پاکستان کی ایسی شخصیات کے سے ہم تفصیلی انٹرویو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں جو مختلف شعبوں میں پاکستان کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور آپ ہمارے ساتھ آج ایسی شخصیت موجود ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے باہر انٹرنیشنلی طور پہ آپ نے اپنے کام سے اپنا لوہا منوایا، اور آپ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو پاکستان کے لیے انہوں نے اتنے کام کیے ہیں کہ میں کیا کیا بتاؤں آپ کو۔ ہمارے پاکستان کے معروف اسکالر، مصنف، ماہر تعلیم ڈاکٹر جنید احمد آج ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر جنید احمد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ، وعلیکم السلام۔ بڑی نوازی آپ نے ٹائم نکالا۔ ڈاکٹر جنید احمد صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پیدائش کس شہر کی ہے؟ میری پیدائش تو راولپنڈی کی ہے۔ راولپنڈی کی۔ میرے والدین مشرق ہندوستان سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے، اور انفیکٹ وہ تو 13 اگست کو آ گئے تھے کراچی۔ پھر کیونکہ وہ ملٹری اکاؤنٹس میں تھے تو ٹرانسفر ان کی پنڈی بھی ہو گئی، تو ہم سب بہن بھائیوں کی پیدائش پنڈی کی ہے۔ میں نے پڑھا بھی پنڈی میں ہے، اور شروع کی پڑھ کے پنڈی میں بھی، لاہور میں بھی، پشاور میں بھی۔ یہ بتائیے کہ آپ پنڈی میں تھے تو اسکول کی تعلیم کیسی رہی؟ کچھ یادگار؟ بالکل، اسکول کی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ ہاں، اور ان کے کچھ دوستوں کے ساتھ ابھی تعلق بھی ہے، جو کہ کلاس 2 کلاس 3 میں دوست تھے، ان کے ساتھ اب تک تعلق بھی ہے۔ میں نے لاہور پنڈی میں سی بی سر سید اسکول میں پڑھا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے کہ جہاں پاکستان جب بنا تو بہت سارے خاندان پاکستان آئے، اسی طرح آپ کے والد جو ہے وہ مال و اسباب سب کچھ چھوڑ کر 1947 میں ماشاءاللہ 1 اگست کو 13 اگست کو پاکستان تشریف لائے تھے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے پوری فیملی نے بڑا اسٹرگل کیا ہوگا، بہت مشکلات پیش آئی ہوں گی اس حوالے سے، کیا دیکھا آپ نے اس کو؟ نہیں، ہم اس معاملے میں میرے والد صاحب کو تو ڈیفینیٹلی آئی ہوں گی۔ میرے والد تو پاکستان ملٹری اکاؤنٹس میں تھے، اور وہ ترقیاں بھی ہوتی رہی، مختلف جگہوں پہ ٹرانسفر بھی ہوتی رہی۔ ہم تو پاکستان میں، ہم بہن بھائیوں کو تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی ذاتی طور پہ کوئی مشکل کبھی بھی نہیں آئی۔ جب لوگوں کے گھر میں 20 سال میں ٹیلی فون لگتا تھا، تو ہمارے گھر تو ٹرانسفر جب ابا ہوتے تھے تو وہ جب پہنچتے تھے تو ٹیلی فون لگا ہوتا تھا، تو ہمیں وہ اس قسم کی کوئی دقتیں نہیں ہوئی ہیں، مگر والد صاحب جو بتاتے تھے وہ تو ہم نے بہت سنا ہے۔ ہاں، یہ بتائیے کہ آپ نے بی کام جو ہے وہ گورنمنٹ کامرس کالج سے کیا، اور کالج اینڈ اکنامکس سے، تو اس زمانے میں کیسی تعلیم تھی؟ اور استاد کچھ یاد ہیں آپ کو؟ جو ظاہر ہے جب آدمی آگے بڑھتا ہے تو یاد رہتا ہے کہ کون سے استاد زیادہ خیال رکھتے تھے، کون سے زیادہ سختی کرتے تھے، تو آدمی آگے نکلتا ہے محنت کر کے۔ میں گورنمنٹ کامرس کالج میں 1969 سے 73 تک پڑھا ہوں، اور 4 سال میں نے ٹاپ بھی کیا ہے، اور 4 سال میں ان کی یونین میں بھی رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، میں جوائنٹ سیکرٹری رہا، جنرل سیکرٹری، وائس پریزیڈنٹ آف دی اسٹوڈنٹس یونین بھی رہا، اور ٹاپ بھی کرتا رہا۔ اچھا، ہمارے اساتذہ کے ساتھ ایک بہت محبت کا تعلق رہا۔ کوئی ایک ایسا استاد مجھے یاد نہیں ہے جس نے کبھی کوئی زیادتی کی ہو، ہمیں تو ہمیشہ تعریفیں ہی ہوتی رہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مونٹریال کینیڈا سے ماسٹر کیا، اور پھر میکگل یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ باہر ملک پڑھنے کی خاص وجہ بتائیں گے کہ کیا جستجو تھی کہ باہر جا کے بڑی ڈگری لے کر آؤں، یا کیا ذہن میں تھا آپ کے؟ یہاں تو میں نے بی کام کرنے کے بعد کچھ وقت تھا تو میں آئی بی اے میں داخلہ بھی لے لیا تھا، آئی بی اے کراچی میں، اور ماشاءاللہ ڈائریکٹ ایم بی اے پروگرام میں بھی تھا۔ ایک سیمیسٹر کرنے کے بعد یہ مجھے علم تھا کہ جب تک کہ آپ باہر جا کے اچھی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو آپ دنیا میں اپنا کوئی مقام بنا نہیں سکیں گے۔ تو میں نے، والد صاحب نے بہت مشکل سے پیسوں اکٹھے کیے اور بھیجا، اور ہم انفیکٹ انہوں نے اپنی گاڑی بیچی تھی، اس گاڑی بیچ کے میں کینیڈا گیا تھا۔ تو انہوں نے، میں نے بس یہ کہا تھا کہ مجھے آپ 1 سیمیسٹر کی فیس دے دیجئے، 1 سیمیسٹر کے پیسے دے دیجئے، صرف جانے کا ٹکٹ دے دیجئے، باقی میں خود کر لوں گا۔ میں نے کہا تم کیسے کرو گے؟ میں نے کہا آپ دعائیں کریں گے، میں محنت کروں گا، اللہ میاں ضرور کر دے گا، اور یہی ہوا بھی۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، کیا جستجو تھی اس زمانے میں کہ میں زیادہ پڑھوں، زیادہ؟ کیا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بچوں میں یہ؟ نہیں، ہماری جستجو یہ نہیں تھی، ہماری جستجو یہ تھی کہ ہم نے دنیا میں نہیں تعلیم بھی حاصل نہیں کرنی تھی، وہ تو ایک حصہ ہے، دنیا میں کوئی مقام بنانا، دنیا میں ایک مقام بنانا، اور اپنے لیے بھی، پاکستان کے لیے، اپنے والدین کے لیے کوئی ایسا کام کر کے جاؤں
جو کہ یاد رہے اور جو کہ انٹرنیشنل لیول کی کوئی چیز ہو جائے. ہم تو اس لیے گئے تھے. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ نے مونٹریال کینیڈا سے ماسٹر کیا اور وہ تو ہو گیا، ڈگری حاصل کی. اس کے بعد پھر آپ نے کینیڈا میں نیشنلٹی سرنڈر کی. اس کی خاص وجہ بتائیں گے، جبکہ 6 سال نوکری بھی کی آپ نے کینیڈا مونٹریال میں؟ نہیں، میں نے 4 سال، میں 1976 میں MBA کر لیا تھا، تو مجھے اس کے بعد بیل کینیڈا میں نوکری ملی، اور بیل کینیڈا میں 4 سال میں میری 7 دفعہ پروموشن ہوئی. میرے والد صاحب ریٹائر ہو رہے تھے 1979 دسمبر میں، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ آفٹر 42 ایئرز آف سروس وہ کسی اور کے ساتھ نوکری کریں، اور حکومت پاکستان کو یہ موقع دیں کہ وہ ان کی عزت پہ کوئی حرف آنے کی کوشش کر لے. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں واپس آ رہا ہوں، اور میں تو $1.5 لاکھ سال کی تنخواہ چھوڑ کے آیا تھا. اس زمانے میں $1.5 لاکھ بہت تھے، ابھی بھی بہت ہیں. جی جی. اچھا، اور میں پھر پاکستان 1980 میں آ گیا تھا. اچھا، یہ سکسیس کا سلسلہ پاکستان میں بھی جاری رہا. میں نے نیشنل کنسٹرکشن جوائن کی تھی، NC. اس زمانے میں کنسٹرکشن NC بہت بڑی کنسٹرکشن کی کمپنی تھی سرکار پاکستان کی. میں نے چیف اکاؤنٹنٹ جوائن کیا تھا، 6 مہینے میں جنرل مینیجر فائنانس بن گیا، اگلے 6 مہینے میں ڈائریکٹر فائنانس بن گیا، اور اگلے 3 مہینے میں مینیجنگ ڈائریکٹر بن گیا. میں صرف 28 سال کی عمر میں میرے نیچے 22,000 لوگ کام کر رہے تھے. میں نے اس کمپنی کو ٹرن اراؤنڈ کیا، وہ ایک ریکارڈ ہے. اور اس کمپنی کو ٹرن اراؤنڈ کیا، لاس کرتی تھی، اس کو پروفٹ کیا. اور پھر میں نے حبیب گروپ جوائن کر کے حبیب گروپ میں نے ایگری آٹو بنائی اور الغازی ٹریکٹر، یہ 2 فیکٹریاں لگائیں. میں نے 1986 میں یہ کہا کہ اب میں نوکری نہیں کروں گا، اور اس کے بعد ہم نے یہ کنسلٹنگ فرم بنائی جو کہ 1986 جولائی سے اب تک چل رہی ہے. ماشاءاللہ. آپ نے یہ آپ کی ایجوکیشن میں ایک بہت خوبی ہے جو بہت کم دیکھنے میں آتی ہے کہ کلاس 2 کے بعد آپ نے ہمیشہ پہلی پوزیشن حاصل کی. بالکل ایسے ہی. یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے. یہ کیا آپ کے ذہن میں تھا، کیا خاص بات جو ہمارے ناظرین کو، ہمارے آنے والے طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے؟ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ بیکاز آئی ایم این البائنو، میری آنکھیں تو بہت ویک ہیں. میں نے آج تک کسی استاد سے کلاس میں نہیں پڑھا، کیونکہ وہ تو بلیک بورڈ استعمال کرتے تھے اور پھر بعد میں وائٹ بورڈ استعمال کرتے. مجھے بلیک بورڈ وائٹ بورڈ پڑھا ہی نہیں جاتا، تو میں تو ساری تیاری گھر سے کر کے جاتا تھا. میں تو صبح 4:30 بجے اٹھ رہا ہوں پچھلے، جب سے میں 3ری جماعت میں تھا، تو میں تو ساری پڑھائی کر کے اسکول جاتا تھا. اور تو ٹیچر کی تو آپ نے باتیں ہی سن لی اور کچھ نوٹس لکھ لیے تو لکھ لیے، مگر باقی سب تیاری خود کی. اور پھر والدین کی دعائیں بہت رہی ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سب کچھ کامیابیاں ہوئی ہیں اس میں خاص طور پہ میرے والد صاحب کی دعائیں اور میرے والدہ کی دعائیں ہیں، جس کی وجہ سے، اور محنت علمیہ نے کروائی ہے اور اس کا بہت صلاح بھی دیا. ڈاکٹر جنید احمد صاحب، یہ بتائیے آپ کو 16 گولڈ میڈل اور کئی اعزازات ملے، اس کی کچھ ہمیں بتائیے کہ اس کی تفصیل. جو نہیں، بس وہ تو جب میں نے کوئی تفصیلی تو بتا رہا تھا کہ جب آپ کلاس میں فرسٹ آتے رہیں گے تو اب میڈل تو ملتا رہے گا. اچھا، یہ ٹرافیاں دیکھیے نا، یہ بھی آپ نے، میرے پاس پاکستان آرمی، ایئر فورس، نیوی کی ہر ادارے سے ٹرافی ہے، کیونکہ میں وہاں گیا بھی ہوں. میں نے اپنی کتاب بنگلہ دیش پہ لکھی ہے، بنگلہ دیش پہ کتاب جو لکھی تھی وہ بہت ہے، تو وہ اس کے اوپر میں نے پریزنٹیشنز کی ہیں. میں یہ بات اگر کہہ دوں کہ اتنی ٹرافیاں کسی بھی پاکستانی جرنیل کے پاس نہیں ہوں گی. واہ واہ، کیا بات، یہ بہت اہم بات کی آپ نے. اور یہ کہاں سے آئی؟ ڈائریکٹ علمیہ کے پاس، صرف ان کا کرم ہے. ڈاکٹر جنید احمد صاحب، ایک بڑی بدقسمتی ہمارے ملک کی، 75 سالوں میں پاکستان کے ہر ادارے میں کرپشن بڑھتی گئیں. اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا حل کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ بہت سینئر موسٹ آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں. میں اس ساری چیز کو ایک مختلف انداز سے دیکھتا ہوں. جی. اور اس کا ثبوت ہے کہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے، کتاب کا ٹائٹل ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان. یہ ایک امریکن نے لکھی، ڈینیل مارکے. اس نے کوئی 15-20 سال لگائے تھے یہ کتاب لکھنے میں. وہ یہ کہتا ہے، یہ کوئی 260 صفحے کی کتاب ہے، میں 1 منٹ میں اس کو سمرائز کروں گا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان اور کیا امریکہ کی جو ریلیشن شپ رہی ہے وہ ہمیشہ سے بڑی انکنوینئنٹ ریلیشن شپ ہے. جی. اور ہم نے وی ہیو نیور ٹرسٹڈ دا پاکستانیز، ہم نے کبھی ٹرسٹ ان کو نہیں کیا، اور جتنے پیسے ہم پاکستانیوں کو دیتے ہیں وہ اتنی زیادہ ہم سے نفرت کرتے ہیں. یہ کہنے کے باوجود ہم امریکہ پاکستان کو چھوڑ نہیں سکتا. کیوں؟ 3 وجوہات. ایک وجہ کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام اور میزائل پروگرام اتنا بڑا ہے کہ اس کو اس کے اوپر اس کو نظر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان سے تعلق رہے. دوسرا یہ کہ پاکستان وہ دنیا کا واحد ملک ہے
جس کا چین کی سول اور فوجی طاقتوں کے ساتھ دوستی ہے، اور چین پہ نظر رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رکھیں۔ کیا کہنے، کیا بات۔ اور تیسری بات کہ پاکستان کی فوج اتنی بڑی ہے کہ اگر پاکستان کی فوج اگر وہ روگ ہو جائے یا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو وہ نہ صرف ریجن کو ڈیسٹیبلائز کرے گی بلکہ دنیا کو ڈیسٹیبلائز کرے گی، تو لہذا ہمیں پاکستانی فوج پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں ہم پاکستان کے ساتھ تعلق رکھتے کیا ہیں، کہنے، کیا کہنے، نیوکلیر پروگرام، چین پہ نظر اور پاکستانی فوج پہ نظر۔ بہت اہم بات ہے۔ اور ہم نے آج سے 70 سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو ترقی کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کیا بات، اور یعنی وہ ہم سے زیادہ ایڈوانس جاتے ہیں، اگلی پلاننگ رکھتے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں، پاکستان کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ترقی کر کے اسلامی دنیا کو لیڈ کرے۔ واہ، تو ہم نے پاکستان کو کنٹینیوسلی مینجڈ ڈیسٹیبلائزڈ رکھا ہے، ہم اس کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں۔ اور وہ کیسے؟ ہم پاکستان کے پولیٹیشینز کو خریدتے ہیں، سول اور ملٹری بیوروکریٹس کو خریدتے ہیں، واہ۔ اکیڈیمشین کو خریدتے ہیں، جرنلسٹوں کو خریدتے ہیں، ججوں کو خریدتے ہیں، کیا کہنا۔ اور پاکستان کی اشرافیہ کو خریدتے ہیں۔ اچھا، اور یہ سارے لوگ جو ہیں پاکستان کو 2 کوڑیوں میں بیچتے ہیں، واہ، اور وہ یہ کہہ رہا ہے وہ اس کے اندر، اور وہ کیا ہے، وہ بیچتے کیسے؟ وہ اس بات پہ بیچ دیتے ہیں کہ پاکستان ان کو ایک امریکہ آنے کا وزٹ ویزا مل جائے، یا ان کو اس لیے بیچ دیتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو یا بیٹی کو ہم امریکہ میں کوئی اسکالرشپ دے دیں۔ ناظرین، ہمارے چینل سنہرے لوگ کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ ڈاکٹر جنید احمد صاحب سے ہماری بات جاری ہے انشاءاللہ، اور گفتگو۔ ڈاکٹر جنید احمد صاحب، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں ذوالفقار علی بھٹو اور ڈاکٹر خدیر خان کا کافی کوشش رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ ایک ڈرامہ ہے جو کہ شروع ہوا ہے۔ یہ تو ایوب خان کے زمانے میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن بن گیا تھا، اور ان کے چیئرمین بھی اپوائنٹ ہو گئے تھے، وہ کرتے بھی رہے تھے۔ اچھا، یہ فیکٹ ہے کہ یہ اس زمانے سے پاکستان کا پہلا نیوکلیر ریئیکٹر تو 1969 میں لگ چکا تھا، جی جی، اور اس کے فوراً بعد ہی وہاں پر بھی لگ گیا تھا، اسلام آباد کے پاس بھی لگ گیا تھا۔ تو یہ تو کام چل ہی رہا تھا۔ بھٹو صاحب نے جو آ کر وہ یہ کیا کہ انہوں نے ایک ڈرامہ سب کے سامنے کہا کہ میں یہ کروں گا، یہ انہوں نے کہنے کا کام تک تو کیا ہے۔ اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ عبد القدیر صاحب تشریف لائے، اور عبد القدیر صاحب نے پھر اس ساری چیز کو کے انچارج بنے، اور انہوں نے اس کو کیا ہے۔ بھٹو صاحب نے ان کو پیسے دیے ہیں، اس کے علاوہ ان کو پیسے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ملے۔ اور ایک اور بات بتاؤں جو کسی کو نہیں پتا، بے انتہا پیسہ BCCI کے آغا نابی صاحب نے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ یس۔ اور میں نے کیونکہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے ساتھ کام کیا ہے کمپیوٹر ریسرچ لیبارٹری بنانے میں بھی، اور بالکل ان کے بالکل مجھے اور جو یہ جو نیوکلیر یہ کندیا کا نیوکلیر کمپلیکس ہے وہ بھی NC نے بنایا تھا، اور کمپیوٹر ریسرچ لیب بھی بنائی تھی، اور یہ میں نے بنوائی ہے، تو مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا۔ اچھا، آپ کی ڈاکٹر صاحب، آپ کی کتاب افسانے اور حقائق نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستانی فوج نے 30 لاکھ بنگالیوں کا قتل عام کیا، جو بھارت کا بڑا جھوٹ تھا، اور ایسی بات نہیں ہے، ایسی اتنے بڑی تعداد میں بنگالیوں کو پاکستانی فوج نے قتل نہیں کیا۔ آپ نے اس کتاب میں بڑا تفصیل بتائی، اس حوالے سے کچھ چیزیں چھوٹی سی بات اس میں، پاکستان کی ٹوٹل فوج جو وہاں پہ تھی وہ اس زمانے میں 1 ڈویژن فوج تھی، اور 1 ڈویژن فوج میں ٹوٹل جو لوگ ہوتے ہیں وہ 45,000 ہوتے ہیں۔ 45,000 میں سے تو 11,000 تو سپورٹنگ ٹروپ ہوتا ہے، ڈرائیور ہے، میکینک ہے، ٹیکنیشین ہے وغیرہ، یہ وہ۔ اچھا، فائٹر جو ہیں وہ تو 34,000 ہیں۔ اچھا، 34,000 سولجرز ہیں جو کہ 1500 کلومیٹر سرحد پہ کھڑے ہیں۔ اچھا، یہ جو ٹائم پیریڈ بنتا ہے یہ مارچ کی 26 سے لے کر دسمبر کی 16، یہ 262 دن بنتے ہیں۔ 30 لاکھ کو آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں جب 262 سے تو وہ بنتا ہے 11,500 11,400 سم تھنگ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 34,000 بندے روزانہ 11,500 بنگالی پکڑ کے ایک جگہ اکٹھے کریں، ان کو ماریں، گاڑ دیں، اگلے دن پھر یہی کریں، اور 262 دن تک یہی کرتے رہیں، اور اسی دوران میں یہ 2 لاکھ عورتوں کی بے حرمتی بھی کریں دن میں یا رات میں، اور اس کے علاوہ یہ 1500 کلومیٹر کی بارڈر کے اوپر بھی کھڑے رہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، اٹ از ناٹ پاسبل۔ ان فیکٹ یہ جو الزام یہ جو یہودی لگاتے ہیں کہ اس نے 60 لاکھ یہودی مارے جرمنی میں،
وہ بھی غلط ہے. وہ بھی جو فگر بنتا ہے وہ 2600 بنتا ہے, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 11000 بنتا ہے. تو ہم وہ بھی نہیں کر سکے تو یہ کہاں سے کر لیں گے؟ اچھا, ایک اور بات ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک بات کلیئر بتائی ہے کہ ڈاکٹر جنید احمد صاحب نے بھارت نے 1967 میں اپنی خفیہ ایجنسی را کی بنیاد رکھی اور مشرقی پاکستان میں انارکی پھیلائے تاکہ اس کو ابتدا کر دی تھی توڑنے کے لیے. کیا یہ مختصر نہیں, یہ تو اس سے پہلے یہ تو معاملہ ان کا خیال تھا کہ ہم 1962 میں کریں گے, مگر 1962 میں بھارت اور چائنا کی لڑائی ہوئی, جس کے بعد سے بھارت اس قابل نہیں رہا تھا. پھر ان کا خیال تھا کہ 1965 میں کریں گے, تو 65 کے اندر ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو گئی, پھر وہ معاملہ ڈیلے ہو گیا. اچھا, یہ چلتے رہے تھے, تو انہوں نے یہ کرنا تو تھا. تو 1967 میں انہوں نے یہ خاص پروگرام بنایا کہ میں ایک ادارہ بناتی ہوں. اندرا گاندھی نے کہا کہ میں ایک ادارہ بناؤں گی جس کا صرف یہی کام ہوگا, ڈیسٹیبلائز کرنا. ہاں, ایسٹ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرو اور وہاں پہ گڑبڑ پیدا کرو, مکتی باہنی بناؤ. یہ سب کچھ کرنے کے لیے یہ پروگرام بنا اور اس کو انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے امپلیمنٹ کیا. ڈاکٹر صاحب, آپ نے گزشتہ 45 سالوں میں سقوط ڈھاکہ اور بنگلہ دیش کے حوالے سے 50 سے زائد کتابیں لکھ چکے ہیں. نہیں, میں کلیئر کر دوں نا یہ بات, ورنہ یہ بات آپ اس کو یوٹیوب پہ جائے گی تو بات تو غلط ہو جائے. تو ایک تو کریشن بنگلہ دیش متھ ایکسپلوڈیڈ, یہ میں نے 2016 میں لکھی تھی, اور اس کا پھر اردو میں ترجمہ ہوا, بنگلہ دیش کی تخلیق افسانے اور حقائق. پھر پچھلے سال میں نے کتاب لکھی 1971 ایتھنک کلینزنگ آف بہاریز ان ایسٹ پاکستان, اور پھر اس کا اردو میں ترجمہ ہوا 1971 میں مشرقی پاکستان میں بہاریوں کا قتل عام. تو یہ 4 کتابیں ہیں. یہ 4 کتابیں میں نے اور کتابیں بھی لکھی ہیں, مگر بنگلہ دیش کے حوالے سے یہ 4 کتابیں ہیں. بنگلہ دیش کے حوالے سے. ڈاکٹر جنید احمد صاحب, سابق وزیر اعلی پنجاب غلام حیدر وائن نے تقریباً 400 جو ہے وہاں کے بنگلہ دیش سے بنگالیوں کو بلایا تھا, بہاری کو, اور یہاں آباد کیا تھا پنجاب میں. کیا آپ سمجھتے ہیں آج کل بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ جب غلام حیدر وائن پنجاب کے گورنر تھے اس وقت یہ ہوا تھا. دیکھیے, پاکستان نے یہ بہت رولا کریٹ تو کیا تھا, اور یہ رولا تو بھٹو کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا تھا, 71 میں ہی ہو گیا تھا, کہ وہاں تو بہت بڑی تعداد مشرقی پاکستان میں بہاریوں کی تھی. تو اس میں سے بہت سے لوگ تو آئے جو 1970-71 میں آ گئے, کراچی آئے, اور یہاں پہ اورنگی کو پورا سارا علاقہ بسا, جس میں ڈاکٹر اختر حمید خان میں اورنگی پائلٹ پروجیکٹ. یہ ڈاکٹر یونس جو ہے انہی کے چھوٹے تو ہیں. اچھا. ہاں, یہ ان کے ساتھ کام کرتے تھے میمن سنگھ میں. جی. تو محمد پور میں, تو وہاں اچھا وہ یہ لوگ خود آئے تھے اپنے پیسوں سے. اچھا, اس کے بعد جب بھٹو صاحب نے بڑا رولا کریٹ کیا کہ جی ہم تو بڑے غریب ملک ہیں, ہمیں پیسے دو, یہ تو پھر ہم ان لوگوں کو لے آئیں گے. انہوں نے تقریباً $2 بلین لیے ہیں, جو ان کو سعودی گورنمنٹ نے دیے ہیں, ان کو معتمر عالم اسلامی نے دیے ہیں, امریکہ نے بھی دیے ہیں, امریکہ نے نہیں, یونائٹڈ نیشن نے بھی دیے ہیں. وہ ہم سب کھا گئے. اچھا, اور اس کے بعد حالانکہ اس پہ کام ہونا چاہیے تھا نا, وہ ہم سب کھا گئے. اور وہ پیسے, اس میں سے کچھ ابھی بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں جو نہیں کھائے. وہ کسی نے غلطی سے اسٹیٹ بینک میں رکھوا دیے تھے, تو اسٹیٹ بینک میں ابھی بھی میرے خیال 2-2.5 ارب روپے پڑے ہیں. اچھا, ہر پاکستانی لیڈر وہاں جاتا رہا ہے اور یہ وعدہ کرتا رہا ہے کہ ہم لے کر آئیں گے, جس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے کیمبرج او لیول طلبہ کی رہنمائی کے لیے کامرس پر ایک کتاب تصنیف کی ہے. جی, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ ہاں, وہ ہم نے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے لکھوائی تھی, اور وہ میرے خیال ہے کچھ کیونکہ وہ کامرس کا سبجیکٹ بہت زیادہ پاپولر اوور اے پیریڈ آف ٹائم نہیں رہا, تو وہ بہت زیادہ نہیں چلی. مگر بہرحال ہمیں تو پہلی کتاب وہ لکھنے کا موقع تو ملا تھا, اور اسی سے شوق بھی پیدا ہوا کہ یار یہ تو میں کر سکتا ہوں, تو میں کرنا شروع کیا. ڈاکٹر جنید احمد صاحب, آپ کی اتنا بڑا کام ہے, اتنے عرصے سے مسلسل سال سے آپ خدمات انجام دے رہے ہیں, حکومت کی جانب سے کوئی قومی اعزازات؟ نہیں, میں تو کچھ دیں گے تو میں منع کر دوں گا. کیا وہ عبد المجید اور ان کی کیٹیگری میں آنا نہیں چاہتا؟ جو جس قسم کے لوگوں کو انہوں نے وہ دیے ہیں, تمغے دیے ہیں, ہلال پاکستان, نشان پاکستان تک دے دیا. جی. I don't want to be in that same category. ڈاکٹر جنید احمد صاحب, آپ کی مزید کتابیں آنے والی ہیں, ناظرین کو کچھ تفصیل بتائیں گے کہ کیونکہ آپ لکھنے پڑھنے سے پیچھے. چین پہ ایک کتاب لکھی تھی آج سے 2 سال پہلے, چائنا لیڈز,
اینڈ ڈاکیومنٹنگ دا لیڈرشپ آف چائنا. دوسری کتاب اس سال آئی ہے سپٹمبر میں, اس کا نام بھی چائنا لیڈز ہے, بٹ ناؤ اٹ سیز چائنا لیڈز اینڈ دا ورلڈ لسنس. اچھا, یہ کتاب وہ پہلی جو کتاب تھی وہ تقریباً 1000 کاپی 5-6 مہینے میں بک گئی تھی, اور اس کے اوپر بہت لوگوں نے مجھے کہا کہ اس کو اپڈیٹ کیجیے اور اس کو مزید سلسلہ, تو میں نے یہ دوسری کتاب لکھی ہے. تو ابھی تو 2 ہی مہینے ہوئے ہیں, اور وہ بھی ماشاءاللہ کچھ 600-800 کاپیاں تو بک چکی ہیں ماشاءاللہ. تو وہ بھی اور یہ اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے جو کہ چین پہ لکھی گئی ہے, اور اس کو چائنیز کونسل جنرل بھی, ایمبیسی بھی اس کو بہت پذیرائی دیتی ہیں ماشاءاللہ. تو وہ تو ہے. میں کرنا چاہتا ہوں, میں آج کل جو میجر فوکس ہے بہت عرصے سے, میری وائف کا انتقال ہوا مئی کی 17 تاریخ کو اسی سال, تو اس کے بعد سے ایکچولی اب کوئی خاص کام میں دل لگتا نہیں ہے. تو میرے والد صاحب نے قرآن پاک کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا, میں نے اس کو ٹائپ کروایا ہے, اس کی پروفنگ کی ہے, کیونکہ میرا قرآن پہ کافی کام پہلے سے موجود ہے. میں نے ٹاپکس آف قرآن لکھی, موضوعات قرآن لکھی. ٹاپکس آف قرآن اپنی نوعیت کی دنیا کی پہلی کتاب ہے, اس کے بعد سے آج تک پچھلے 1400 سال میں اس قسم کی کوئی کتاب نہیں لکھی. تو قرآن پاک ایکچولی از اے کمپائلیشن آف لیکچرز جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال تک دی ہے. تو آپ جب لیکچر دے رہے تھے تو جن سے مخاطب تھے, کبھی تو وہ کفار مکہ تھے, کبھی یہودی تھے, کبھی عیسائی تھے, کبھی بدو تھے, کبھی مسلمان تھے, تو آپ کے لیکچرز بھی مختلف تھے. اس وقت کوئی ایشو بھی کوئی ڈفرینٹ ہوتا تھا, تو ان سب کو اکٹھا کر کے قرآن کی شکل دے دی گئی آپ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال میں. تو اس میں سے بہت مشکل ہوتا ہے کوئی بھی آپ کو سبجیکٹ پہ آیت نکالنا. قرآن پاک فار ایگزامپل نماز کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, قرآن پاک فار ایگزامپل نیبرز کے بارے میں کیا کہتا ہے, قرآن پاک اخلاق کے بارے میں کیا کہتا ہے, اب عورتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے, بچوں کے بارے میں کیا کہتا ہے, ربا کے بارے میں کیا کہتا ہے. اچھا, تو میں نے کینیڈا میں 6 سال جمعہ بھی پڑھایا ہے, اور میں نے عیدین بھی پڑھائی ہے, اور میں نے ان کے اندر یہ مولویوں کی طرح سے اوٹ پٹانگ قسم کے تقریریں نہیں کی. میں نے اس میں لیکچر دیے ہر ٹاپک پہ, اور اس میں قرآن کی آیتیں ڈھونڈتا تھا اور اس کو ان کو کوٹ کر کے پھر سارے لیکچر خطبہ تیار ہوتا تھا. تو میں نے یہ تو پھر پاکستان آنے کے بعد اپنے اور دوسرے کاموں میں لگ گئے, اللہ نے موقع نہیں دیا یا توفیق نہیں ہوئی. 2014 میں نے وہ اپنے لیکچر مجھے اپنے ایک ڈبے میں سے لائبریری میں سے میری اپنی لائبریری میں سے ملے. میں نے کہا یہ تو بہت کام ہوا ہے. تو میں نے 2 مفتی حضرات اور 3 حفاظ کو اکٹھا کیا, ایک ٹیم بنائی 5 لوگوں کی, جس نے 4 سال کام کیا 2014 سے 2018 تک, اور ہم نے یہ کتاب ترتیب دی. اور تو اس میں 227 ٹاپک, اب وہ 272 ٹاپک ہو گئے ہیں. 272 ٹاپکس کے اوپر قرآن پاک کی آیات نکالی, ان کا ترجمہ دیا اور ان کو سمرائز کیا. کیا بات, کیا بات, ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا شعبہ ہے کنسلٹنگ کا اور کمپنی بھی ہے, اس حوالے سے ابھی تک آپ نے گزشتہ 40-50 سال سے کتنا کام کیا, یہ کمپنی کب قائم ہوئی, ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا مختصر بتا دیں. میں نے یہ کمپنی, جیسے میں شروع میں میرا خیال ایک دفعہ ذکر بھی کیا, کہ میں نے 1986 کے اندر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں نے کسی کی نوکری نہیں کرنی. تو ہم نے یہ نیشنل مینجمنٹ کنسلٹنٹس قائم کی, اور پچھلے اس کو تقریباً 39 ایئرز ہو گئے ہیں, اور اس 39 ایئرز میں میں نے 200 سے زیادہ اس ملک میں پروجیکٹ لگوائے ہیں. 200 پروجیکٹ, جس میں سے 136 تو فیکٹریاں اور کمرشل پروجیکٹس ہیں, 40 تعلیمی ادارے ہیں, 14 ہسپتال ہیں, 10 بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں. بہت بڑا میرا کام تو یہ ہے. اچھا, میں نے 1400 سے زیادہ اسٹڈیز کی ہیں. اچھا, خالی یہی نہیں ہوا, بلکہ I also am chairman of a company called National Environmental Consulting, NEC. NEC میں اس وقت بھی 100 انجینئر کام کرتا ہے. یہ پاکستان کی سب سے بڑی انوائرمنٹل انجینئرنگ کنسلٹنگ کمپنی ہے. کیا بات. اور I also chair another company called Vital VIS Credit Rating Company. میں تو ان بینکوں فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی کریڈٹ ریٹنگ کرتا ہوں. تو VIS is also Pakistan's largest credit rating agency. اور I also brought AppTech to Pakistan. AppTech کے اس وقت بھی کوئی 42 سینٹر چل رہے ہیں, اس میں 25 تو کراچی میں ہیں. کیا کہنے سر, ماشاءاللہ بہت کام, یہ کام تو کیا ہے نا. اچھا, یہ جو کتابیں لکھنے کا کام ہے, یا یہ تو ایک پیشن ہے, پڑھانا بھی ایک پیشن ہے. میں نے IBA میں 12 سال پڑھایا ہے, اور ان سے 1 ٹکا پیسے نہیں لیے, کیونکہ میں نوکری نہیں کرا تھا. It was my passion, it was not my profession.
تو مطلب بہت بڑی بات ہے, بہت کام ہے آپ کا ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے ماشاءاللہ شعبے پہ اور میں بہت آپ کو ساری ایک بات بات ہوتی. بتاؤں, آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. آپ نے بھی تو 15 20 25 سال تو پڑھا ہوگا نا, جی ماسٹرز کیا, میں نے گریجویٹ کیا. آپ نے گریجویٹ کیا, تو گریجویٹ میں بھی آدمی 18 سال تو پڑھتا ہے نا. جی جی اچھا, میں نے بھی 22 سال پڑھا ہے. ماشاءاللہ. آئی بی اے میں نے 1980 سے لے کر 1992 تک پڑھا ہے, یعنی کہ 12 سال. مجھے پچھلے سیٹرڈے کو میری کلاس آف 1980 نے انوائٹ کیا فور اے ڈنر. اتنے کیا بات ہے. 45 سال گزرنے کے بعد یا کوئی کسی ٹیچر کو یاد رکھتا ہے, واہ واہ وہ واہ کسی کو بلاتا ہے. واہ واہ اچھا, واہ, بہت تو بڑی بات, مطلب آدمی اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہے. بہت بڑی اچھا, بات ہے, کہ بہت وہ اعزاز ہے آپ کے لیے. ہاں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ہاں, بہت بڑا اعزاز ہے. ہاں, میری 1985 کی کلاس بھی بچا چکی ہے, 87 کی بھی بلا چکی ہے, 86 کی بھی بلا. ان کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے کہا سر ہم تو پہلے تھی کلاس تھی آپ کی. اب اس میں سے کون لوگ ہیں؟ دے آر آل مینیجنگ ڈائریکٹرز اینڈ چیف ایگزیکٹوز آف ویریس کمپنیز. کیا بات, کیا کہنا. تو ناظرین ہمارے اللہ ساتھ تعالیٰ کا یہ شکر ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر جنید پڑھایا ہے بس. ڈاکٹر جنید احمد صاحب سے بہت ہی تفصیلی بات چیت رہی ہے. مصنف ہیں اور اسکالر ہیں ماشاءاللہ, ماہر تعلیم ہیں, اور کنسلٹنگ فرم کے ایک ماہر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. اور آپ نے بتایا, ابھی آپ نے سنا کہ بہت سارے کام آپ کے کریڈٹ میں, یہ میں سمجھتا ہوں بہت کم پاکستانیوں کی قسمت میں آتا ہے, حصے میں آتا ہے. ڈاکٹر جنید احمد نے جتنا کام کیا, پاکستان ایک ایسا خوش قسمت ملک ہے کہ ڈاکٹر جنید احمد جیسے لوگ ہمارے ملک میں ہیں اور پاکستان کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں. بہت شکریہ. آئندہ کسی اور شخص کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.